اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جنات سے متعلقہ آپ کو معلومات فراہم کریں گے اور بہت سارے سوالات جیسے کہ آپ کو کیا جن کا سایہ ہے یا نہیں کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور جنات کا نکاح کیسے ہوتا ہے، جن و انس کا آپس میں شادی کرنا، اور جن سے صحبت اور عورت پر کیا غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اسی قسم کے بہت سے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ دا باٹم لائن میں۔ محترم ناظرین، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جنات انسانوں سے ایک الگ مخلوق ہیں۔ جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا یا چھپا لیا گیا ہو، کیونکہ جنات نظر نہیں آتے، اور اسی پوشیدگی کی وجہ سے اس مخلوق کا نام جن اور اس کی جمع جنات رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے کسی طبقہ نے جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا، اور اسی طرح کفار بھی جنات کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام علیہم السلام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جس کا یقینی طور پہ معلوم ہونا لازم ہے، جس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں۔ جاہل فلسفیوں کی معمولی سی جماعت کے علاوہ کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل پیدا ہوئے، پھر جنات میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور آپس میں لڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کی طرف بھیجا، جن کا امیر عزازیل یعنی ابلیس لعین تھا، زمین پر آئے اور جنوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی، اور انہیں زمین سے نکال کر دریاؤں اور غاروں میں بھگا دیا، اور خود زمین پر آباد ہو گئے۔ تفسیر روح البیان ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسانوں سے قبل زمین پر جنات رہتے تھے اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے۔ یہی زمین و آسمان کے رہنے والی مخلوق تھی۔ ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ دعا کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور تسبیح کرنے والے تھے۔ پس آسمان پر آباد فرشتے تھے اور زمین پر آباد جنات تھے۔ علامہ ابن جریر حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن، سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعۃ المبارک کے دن پیدا کیا۔ حکم ترمذی میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو ادھر ادھر جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ کتے کا نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سرخ اور سفید کتے کے مقابلہ میں سیاہ کتے نے کیا جرم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ جنات کا آپس میں نکاح کرنا قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ سورہ کہف ترجمہ کنز الایمان۔ بھلا کیا تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ تو یہ آیت مقدسہ دلالت کرتی ہے کہ شیطان حصول اولاد کے لیے آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمان خداوندی ہے، سورہ رحمان ترجمہ کنز الایمان، ان سے پہلے انہیں کسی آدمی یا جن نے نہ چھوا۔ تو آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ شیطان جمع بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کردہ ایک فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنات کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح انسانوں کے ہاں پیدا ہوتی ہے، اور جنات کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابن جریر علامہ ابن عبد البر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان کا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جنات کے ہاں انسانوں کے مقابلے میں 1 کے بدلے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی کہ ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں کہا، اے میرے پروردگار، تو نے آدم کو پیدا کیا، میرے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی، لہذا تو مجھے ان پر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے دل تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار اور زیادہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کے ہاں 1 بچہ پیدا ہوگا اور تیرے ہاں 10 بچے پیدا ہوں گے۔ ابلیس نے پھر کہا،
اے میرے پروردگار اور اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان پر اپنے سواروں اور پیادہ پاؤں کو لے آ، ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ یہ شعب الایمان میں سے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس کی بیوی بھی ہے؟ تو ابن المنظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے ابلیس کی بیوی کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا ابلیس کی بیوی بھی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا میں اس کی شادی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابلیس نے 5 انڈے دیے اور اس کی تمام ذریت اسی انڈوں سے پیدا ہوئی، اور فرمایا کہ مجھے خبر ہے کہ ایک مومن کو گمراہ کرنے کے لیے قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر سے بھی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسا ابن ابی حاتم میں درج ہے۔ جہاں تک جنوں اور انسانوں کے آپس میں نکاح کرنے کا تعلق ہے تو مختلف علماء کرام کے مختلف اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جن و انس کے نکاح کے متعلق کیا انسان کا جن سے نکاح ممکن ہے؟ تو فرماتے ہیں بعض علماء کہ جن اور انسان کا اور انسان سے جن کا آپس میں نکاح ناممکن ہے۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کا اور انسان کا آپس میں نکاح ممکن ہے اور یہ حق اور درست ہے۔ امام سالبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان نکاح اور حمل واقع ہوا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل اے جن ان کے مالوں اور بچوں میں شریک ہو جا، کنز الایمان ترجمہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ شریف اور تعوذ نہیں پڑھتا تو شیطان پیشاب نکلنے کے سوراخ پر لیٹ جاتا ہے اور مرد کے ساتھ شیطان بھی صحبت میں شریک ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ رحمان ان سے پہلے کسی آدمی اور جن نے انہیں نہیں چھوا۔ حکیم ترمذی ابن جریر امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب فقہ اللغہ میں فرماتے ہیں کہ جو بچہ جن اور انسان کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے اسے خنس کہتے ہیں، جو انسان اور جننی کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے اسے املوک کہتے ہیں۔ حضرت ابو المعالی اپنی کتاب شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میرے پاس جن آتا ہے جس طرح خاوند اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس پر غسل فرض نہیں۔ بعض علماء احناف بھی اسی کے قائل ہیں کیونکہ یہاں غسل کا سبب نہیں پایا جاتا اور وہ دخول اور انزال ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب جن کے حالات میں فرماتے ہیں یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ اس عورت پر غسل واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دخول نہ ہوتا تو عورت کو علم نہ ہوتا کہ جن اس کے ساتھ مرد کی طرح صحبت کر رہا ہے۔ کہا گیا کہ ملکہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا۔ علامہ ابن کلبی کہتے ہیں کہ بلقیس کے والد نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ ملکہ بلقیس اسی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام بلقمہ رکھا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے پاؤں کا اگلا حصہ جانوروں کے کھروں کی طرح تھا اور اس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جن کے حالات میں فرماتے ہیں کہ کتاب العظمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے والدین میں سے کوئی ایک جن تھا۔ ابن ابی شیبہ اور ابن المنظر روایت کرتے ہیں کہ ملکہ سبا یعنی بلقیس کی والدہ جن تھی۔ ابن ابی حاتم حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلقیس کی والدہ فارہ جن تھی۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کی والدہ بلقیہ یا بلفانہ تھی۔ جن اور انسان کا باہمی نکاح شرعاً جائز ہے یا نہیں، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل علماء کرام کا موقف ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یمن کے لوگوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جنات کے بارے میں سوال لکھ کر بھیجا اور کہا ہمارے ہاں ایک جن مرد نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دیا اور کہتا ہے کہ میں حلال کا خواہش مند ہوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بارے میں دین میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ جب ایک عورت حاملہ ہو اور اسے پوچھا جائے کہ تیرا خاوند کون ہے تو وہ کہے کہ میرا خاوند جن ہے، تو اس بات سے اسلام میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حجاج سے روایت کرتے ہیں حضرت حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ علیہ جنات سے نکاح کو مکروہ فرماتے تھے۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ جنات سے محفوظ رہنے کے اعمال کیا کیا ہیں۔ جنات کے شر سے بچنے کے وظائف۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان
اور اے سننے والے، اگر شیطان تمہیں کوئی نیچا دے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی تھی۔ ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج عیال دار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیال داری کی شکایت کی، اس پر مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کے انتظار میں تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور بال بچے دار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت حاجت مندی کا اظہار کیا اور عیال داری کی شکایت کی، مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب ضرور پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا تو کہتا ہے اب نہیں آؤں گا، تو پھر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ تم بستر پر جاؤ، آیت الکرسی پوری پڑھ لو، صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے یہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ یہ حدیث بخاری اور نسائی نے نقل کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ جنات کے سایہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ آیت الکرسی کا ورد کیا کیجئے اور موضتین پڑھا کریے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔